السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارسلہ فاطمہ ہے۔ میں 8ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ میں آج آپ کو سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سیرت النبی انتہائی پاکیزہ موضوع ہے۔ میرے یہ موضوع کا مقصد مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ ہمارا دین کن مرحلوں سے گزرا اور آپ پر، آپ کے صحابہ پر کیا مصائب اور مشکلاتیں پیش آئی۔ ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہب تھی۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی اسی سال جس میں ابراہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور آپ کو آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والے صوبیہ تھی اور اس کے بعد سعدیہ حلیمہ نے دودھ پلایا، جس کے بعد سعدیہ حلیمہ کے گھر میں برکتوں کی بارش ہوئی۔ جیسے ہی آپ 4 سال کے ہوئے، ایک سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کر دل نکالا اور اسے زمزم سے دھو کر واپس جوڑ دیا۔ جیسے ہی آپ 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ وہاں پر ایک چرچ تھا۔ چرچ سے ایک فادر نکلا اور آپ کا رہب یعنی فادر نکلے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ہے ساری دنیا کا بادشاہ، اللہ کا رسول اور رحمت للعالمین۔ یہ سن کر لوگوں کو حیرت ہوئی اور سوال کیے کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو رہب نے جواب دیا کہ جب آپ لوگ گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو ایسا کوئی بھی پتھر یا درخت نہ تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ نبوت سے پہلے بھی آپ سچائی اور پرہیز امانت دار تھے، جسے دیکھ کر سب لوگ آپ کو آمین کا لقب بلاتے تھے۔ اسی امانت داری کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے ملک شام کے لیے روانہ کیا، تو آپ نے بڑی ہی امانت داری سے ملک شام میں تجارت کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا منافع بہت خوب منافع کیا اور ان کے حوالے کر دیا، جس سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے نکاح کے لیے پیشکشی کی تو آپ دونوں نے رشتہ قبول کیا اور نکاح طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تک کسی سے نکاح نہیں کیے اور آپ نبوت سے پہلے سچائی، سلیم العقل، پاک دامن، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر اور بہترین اخلاق، عمدہ عادت کے بلند نمونے تھے۔ آپ کنگال کی اتنی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا۔ آپ مہمانوں کی میزبی کرتے اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے۔
جیسے ہی آپ کی عمر 31 سال کی ہوئی تو جیسے ہی آپ کی عمر 31 سال کی ہوئی تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا جب آپ غار حرا میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی جو جبرائیل علیہ السلام لے آئے، وہ آیتیں تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سن کر آپ بہت گھبرا گئے اور پورا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو کہا کہ ورقہ بن نوفل جو بڑے مولن تھے ان کو آپ ورقہ بن نوفل جو بڑے مولن تھے ان کو کہا، ان کو پورا واقعہ سنایا تو یہ آپ پر وہی فرشتہ وہی لایا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ کی قوم آپ پر دشمنی کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی، لیکن اس کے بعد دوسری وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ ایسے ہی وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں سے اسلام کی تبلیغیت کا کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور خاتون میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث تھے۔ یہ رسالت کے بعد سب سے پہلے حکم دیا گیا تھا نماز کا۔ جب آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو دشمنانے شور اور غل و شور کرتے تاکہ کوئی آپ کا پیغام نہ سنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ دیا جو تھا اسراء و معراج کا، جس کا ذکر سورہ اسراء میں شروع کی آیتوں میں موجود ہے، جس میں آپ نے کعبے سے بیت المقدس تک ایک رات میں سفر کیا تھا اور بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور تمام انبیاء کی امامت کی، جس کے بعد وہاں سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی دنیا میں لے گئے۔ سب سے پہلے آسمان پہ آپ آدم علیہ السلام سے ملے، پھر دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملے، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملے، 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے، 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ پھر وہاں سے آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں پر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار اللہ کے پاس تشریف لے جا کر کہتے کہ نمازیں کم کیجیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نمازیں کم کراتے 50 سے 5 نمازیں ہو گئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ اور تھوڑے نماز کم کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا
تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اب میں مزید نمازیں کم نہیں کرا سکتا۔ اس کے بعد اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی، جو 17 رمضان کو ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی، جس سے مسلمان جنگ جیت گئے اور مشرکین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے ہی بہت سارے جنگ اور غزوہ ہوئے، جیسے غزوہ خنخار، غزوہ خنور، غزوہ تبوک، غزوہ حنین وغیرہ، جس میں صحابہ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا اور فتوحات حاصل کی۔ جزاک اللہ۔